مسجد ایک حرم ہے اور حرم ایک پناہ گاہ ہے، اور پناہ گاہ سے کسی کو گرفتار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، اعتکاف کے بعد سزا دی جاتی تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ چور ہے تو اس کو پولیس مسجد کے احاطہ سے گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا کر صاحب، اب جو پولیس مسجد کے اندر داخل ہوئی ہے، مسجد اس شخص کو گرفتار کیا ہے، جو اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ پولیس کے سر پہ۔ اب اگر وہ چور آپ کا انٹرویو دیکھ رہا ہے تو کیا پیغام دیں گے ان کو؟ آپ اپنے فتوے کے مطابق کیا کہیں گے کہ اسے چاہیے کہ اب وہ دوبارہ اعتکاف کرے؟ السلام علیکم، ایس پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ ایک چور چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کے بعد وہ مسجد میں جا کر اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ چوری کس طرح کی کرتا ہے کہ بلاول نامی جو ملزم ہے وہ عبد الغفور نامی شخص کی درزی کی دکان ہوتی ہے، اس کے دکان کے تالے توڑتا ہے۔ دکان کے تالے توڑنے کے بعد وہاں سے 12 سوٹ جو ہے وہ چوری کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جو دوسرا ساتھی ہے شاہزیب نامی شخص جو ہے، اس کا نام وہ ایک اس کا مطلب کہ چوری میں وہ بھی ملوث ہے۔ تو ابھی تک وہ تو ملزم گرفتار نہیں ہو سکا، لیکن بلاول نامی جو ملزم ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اور اس واقعے کو لے کر سوشل میڈیا پر انتہائی جو کہ کہرام مچا ہوا ہے کہ یہ کس طرح کا زمانہ آ گیا ہے کہ اب چور جو ہیں وہ چوریاں کرنے کے بعد مسجد کو اپنی پناہ گاہیں بنا رہے ہیں اور یہ پولیس سے بچ سکے، اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ مفتی کاظم علی فریدی صاحب موجود ہیں جو کہ ایک مفتی ہیں، ان کے پاس ایک مفتی کی ڈگری ہے۔ آج ہم ان سے فتویٰ لینے آئے ہیں کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا اس واقعے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ چور ہے تو اس کو پولیس مسجد کے احاطہ سے گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ان کا فتویٰ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب تھوڑا سا مجھے اپنا تعارف کروائیے گا کہ آپ مطلب کیا آپ کے پاس تعلیمات ہیں اس کے متعلق، فتویٰ آپ کس طرح دے سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا مجھے اپنے بارے میں۔ میں جامعہ فریدیہ سہیوال سے فارغ التحصیل ہوں جی الحمدللہ، وہاں سے ہی تخصص کیا، مکمل کورس بھی وہاں پر کیا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا کار صاحب، آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ چور نے چوری کی ہے، چوری کرنے کے بعد وہ 2 دن بعد اعتکاف میں جا کے بیٹھ گیا، تو آپ اس مسئلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مرد یا عورت اگر چوری کریں تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کو اعتکاف میں گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اس پر علماء حق کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، اعتکاف کے بعد سزا دی جاتی تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ مسجد ایک حرم ہے اور حرم ایک پناہ گاہ ہے، اور پناہ گاہ سے کسی کو گرفتار کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور حرم کا تقدس ہمارے اوپر لازم ہے، لہٰذا اعتکاف کے بعد سزا دیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ دوسرے علماء کی رائے یہ ہے اگر دوران اعتکاف انہوں نے اٹھا لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، 1 دن کا رات کا اعتکاف اس پر لازم ہے۔ بعد میں وہ یہ نہیں ہے کہ اب وہ اعتکاف سارے دن کا کرے گا، یعنی کہ 10 دن کا یا 9 دن کا کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ بس 1 دن کا جس دن انہوں نے گرفتار کیا اور وہ لے کر چلے گئے، اسی وقت ہی وہ 1 رات اور دن کا ہی اعتکاف اس کا ختم ہوگا، بعد میں وہ اگلے سال اس کا کفارہ ادا کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کا وہ ادا کرے گا۔ اب اس پر پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ پاکستان کے اندر 379 اور 378 یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہے تو اس کو 3 سال سزا اور جرمانہ کیا جائے گا، یا دونوں ہی کیے جا سکتے ہیں، یا دونوں میں سے ایک جو حکومت چاہے گی وہ کر سکتی ہے۔ اب ملزم سے سب سے پہلے تو اس سامان کو واپس اس بندے تک پہنچایا جائے گا،
تو اس حالت میں پاکستان بہتر سمجھتا ہے کہ اس کو سزا کیا دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ اگر ایک بندے سے سامان برآمد ہو گیا ہے، اب اس کے پاس کتنا سامان نکلے اور وہ اس کی سزا دے، اس کو سزا ملے گی. تو 1 دینار کا چوتھا حصہ یا نصف حصہ وہ چوری کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، یہ شریعت کہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کر صاحب، اب جو پولیس مسجد کے اندر داخل ہوئی ہے، مسجد اس شخص کو گرفتار کیا ہے، جو اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ پولیس کے سر پہ نہیں، اس پہ سر اسلام نے سزا مقرر کی ہے. اب یہ عرف عامہ کے اندر جب سزا دی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تم جب جرم کرو گے تو اس کی سزا یہ ہے کہ تم جہاں مرضی چھپ جاؤ، تمہیں گرفتار کیا جائے گا. اب اللہ رب العزت نے جب بیان کر دیا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، سزا مقرر ہو گئی، تو لہٰذا اس میں کوئی رائے نہیں دی جائے گی کہ انہوں نے غلط کیا ہے. قانون نے بالکل ٹھیک کیا ہے، وہ گرفتار کرنے کے اہل ہیں، وہ کر سکتے ہیں. اب جیسے قانون چاہتا ہے اس کو گرفتار، اب اس کو سزا اگر دے دیتا بھی رک جاؤ، یہ اعتکاف مکمل کرے گا، اس کے بعد آپ کو ہم خود اس آپ کے حوالے کریں گے، تو یہ زیادہ بہتر تھا. اب اس کو اٹھا لیا گیا ہے، لہٰذا اب کوئی اور رائے نہیں دی جا سکتی. اب یہی ہے کہ وہ سزا اس کو دی جائے. اب اگر وہ چور آپ کا انٹرویو دیکھ رہا ہے تو کیا پیغام دیں گے ان کو؟ آپ اپنے فتوے کے مطابق کیا کہیں گے کہ اسے چاہیے کہ اب وہ دوبارہ اعتکاف کرے؟ ہاں بالکل، اس کو اعتکاف 1 دن اور 1 رات کا کرنا پڑے گا. یہ شریعت کا اصول ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس نے اعتکاف ختم کیا ہے تو وہ 10 دن ہی اعتکاف کرے، نہیں، بلکہ جس دن ہر روز کا نیا ایک قانون ہے. مثلا دن اور رات کا اعتکاف ہوتا ہے، پھر دن اور رات کا. اگر کسی نے 1 دن ابھی آغاز ہی کیا ہے تو اس پر 1 دن کا ہی اعتکاف ہے. ٹھیک ہے. قاری صاحب، آپ کی کتنی عمر ہوگی تقریباً؟ الحمدللہ 35+ ہے. تو آپ نے اپنی اس عمر میں یا آپ کے کسی بھی انالیسز کے درمیان کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہوا کبھی؟ نہیں، کبھی نہیں ہوا. کبھی نہیں ہوا. یہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے تحفے آتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو یہ غلط ہے. اصل میں قانون اگر اپنا کچھ کر کے دکھائے تو یہ سارے چور پکڑے جا سکتے ہیں، بڑے سے بڑا چور بھی پکڑا جا سکتا ہے. آپ اس پر اپنا کیا موقف دیں گے کہ اس جیسے چوروں کے ساتھ اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا کہنا چاہیے؟ اسلام نے تو اپنا قانون بیان کر دیا ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ بارے میں کیا رائے ہے، انہوں نے کہا تھا میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو سنا دی ہے. جب قرآن اور حدیث آ گئی تو اب کسی مفتی کی اپنی رائے تو نہیں دی جا سکتی نا. اب جب اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اب وہ شریعت تو یہی چاہتی ہے. اب قانون کیا چاہتا ہے وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. اور یہ آرٹیکل 300 تقریباً 37 یعنی کہ 379 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی. ناظرین، میرے ساتھ مفتی صاحب موجود تھے اور میرے ہاتھ میں یہ لکھا ہوا جو فتویٰ ہے، یہ مفتی صاحب کی جانب سے یہ فتویٰ ہے کہ اس چور نے جو چوری کی ہے اس کی کیا سزا ہے اور پولیس کو اس میں کیا بہتر کرنا چاہیے تھا. کیا پولیس کو اگر اس شخص کی ضمانت کوئی دیتا تو پولیس کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس کو اپنا اعتکاف پورا کر لینا چاہیے تھا. ناظرین، یہ ایک بہت ہی بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا. اس مسئلے کا حل ہم نے مفتی صاحب سے نکالا اور مفتی صاحب نے اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں SPN نیوز.